بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی سے بچنے کے لیے برے مکر کرنے والوں کی سزا۔ آسمانوں اور زمین پر مشتمل مملکت اللہ کی ہے، چنانچہ اس مملکت کا خود کو حکمراں یعنی رولر قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمْ۔ سورہ زخرف آیات 84 اور 85۔ وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں الہ یعنی حکمراں ہے اور ارض میں الہ یعنی حکمراں ہے، اور وہی حکمت والا علم والا ہے۔ بابرکت ہے اللہ کی ذات کہ جس کا ملک مشتمل ہے آسمانوں اور زمین پر اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اس طرح کائنات کے حکمراں ہونے کے ناطے ہمارے ملک کے حکمراں بھی اللہ تعالیٰ ہیں، جنہوں نے صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا اننی آن اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ سورہ طٰہٰ آیت 14۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں کہ میرے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، تو میری عبادت یعنی ملازمت کرو اور میرے ذکر کے لیے صلاۃ قائم کرو۔ صلاۃ قائم کرنے سے متعلق اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جس طرح انسان دوسرے معاملات زندگی میں اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے برے مکر کرتا ہے، اسی طرح خصوصاً سرکاری ملازمت کے دوران صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی سے بچنے کے لیے طرح طرح کے بہانے کرتا ہے۔ مثلاً میرے والد بیمار تھے، اس لیے دفتر نہ آ سکا۔ میری کار خراب ہو گئی تھی، اس لیے وقت پر دفتر نہ پہنچ سکا۔ آج میں بیمار ہوں، اس لیے مجھ سے کام نہیں ہو پا رہا، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ برے مکر کرنے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیات 44 تا 47 میں فرمایا تو جو لوگ برے مکر کرتے ہیں کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دنسا دے یا ان پر وہاں سے عذاب بھیج دے جہاں سے آنے کا انہیں شعور تک نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے کہ وہ اللہ کو ایسا کرنے سے عاجز نہیں کر سکتے، یا ایسا ہو کہ وہ انہیں پہلے خوف زدہ کرے اور پھر پکڑ لے۔ بے شک تمہارا رب رؤوف و رحیم ہے۔ پیشہ ور لوگ جب برے مکر کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ برے مکر ان کے خاندان کو کسی نہ کسی مصیبت کی صورت میں گھیر رہے ہوتے ہیں۔
چنانچہ اس حقیقت کو قرآن نے سورہ فاطر کی آیات 43 تا 45 میں فرمایا، جو زمین یعنی خاندان اور پیشہ ورانہ اداروں وغیرہ میں تکبر کرتے ہیں اور برے مکر کرتے ہیں، تو برے مکر خود ان کے اپنے گھر والوں کو گھیر لیتے ہیں۔ تو کیا انہوں نے پہلے لوگوں کو پیش آئی سنت یعنی روش کو نہیں دیکھا؟ تو اب تم بھی اللہ کی سنت کو ہرگز بدلتا نہ پاؤ گے، اور نہ ہی کسی کو اللہ کی سنت ٹالتا پاؤ گے۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر کر کے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں زیادہ شدید تھے؟ بے شک وہ علم والا قدرت والا ہے، اور اگر اللہ پکڑ لیتا لوگوں کو باوجود اس کے جو انہوں نے کمائی کی، تو زمین کی پشت پر کسی دابہ کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک وقت مقررہ کے لیے مہلت دیتا ہے، تو جب وقت مقررہ آ جاتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لیتا ہے۔ پیشہ وراں کو اپنی مکاریوں کا جو سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ یہ کہ صراط مستقیم سے روک دیے جاتے ہیں کہ اپنے اللہ تک پہنچ نہ سکیں اور اخروی عذاب بھگتیں۔ اس حقیقت کو قرآن نے سورہ رعد کی آیات 33 اور 34 میں یوں بیان فرمایا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے مکر ان کے لیے خوشنما بنا دیے جاتے ہیں، اور راستے یعنی صراط مستقیم سے روک دیے جاتے ہیں، اور جو اللہ کا راستہ گم کر بیٹھے تو اس کا ہادی یعنی ہدایت دینے والا اب کون ہوگا؟ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، اور کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچا سکے۔ چنانچہ عذاب جہنم سے بچنے کے لیے انسان چاہے گا کہ آج مکاریوں سے پاک ذکر یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی سر انجام دے، لیکن اب ذکر کرنے کا وقت کہاں؟ اس حقیقت کو قرآن نے سورہ فجر کی آیات 21 تا 26 میں کچھ یوں بیان فرمایا، ہاں ہاں، جب زمین کوٹ کوٹ کر چٹیل میدان کر دی جائے گی، اور تمہارا رب اور ملائکہ صف در صف آئیں گے، اور اس دن جہنم لائی جائے گی، تب اس دن انسان ذکر کرنا چاہے گا، لیکن اب ذکر کرنے کا وقت کہاں؟ کہے گا کاش میں نے اپنی اخروی زندگی کے لیے ذکر بھیج دیا ہوتا، تو اس دن جیسا عذاب اللہ دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور جیسا اللہ باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔
آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔